اللہ کے رسول علیہ السلام اس حالت میں ہے کہ بظاہر مسجد چل کر نہیں جا سکتے، تو دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر میرے سرکار مسجد جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ تو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ کا خیر مقدم ہمارے شمیم اسلامک ری ایکشن چینل پر۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے سید امین القادری کا بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس بیان سے آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی اور بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ دوستوں، توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ چلو میں بھی آپ کے ساتھ میں سنتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ میں سنیں۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر انسان اس کامیابی کو تلاش کر رہا ہے، اس کامیابی کا متلاشی ہے۔ کون سی کامیابی؟ ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے اہل بیت کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے ولیوں کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے اسلاف کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے نیک بندوں کو عطا فرمائی۔ اگر تم وہ کامیابی چاہتے ہو تو میرا اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو نمازوں میں گڑ گڑاتے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی ان کی نمازیں بھی گڑ گڑا کر ہوتی ہے۔ آج تو ہماری نمازیں ہی نہیں ہیں۔ لوگوں کو نماز کا عنوان اب اتنا پرانا لگنے لگا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یہ نماز کے عنوان پہ گفتگو، مگر یاد رکھیے آپ کو نہیں پتا، میرے رسول نے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ الا لا الا لا دین اللہ صلاۃ اللہ، اس کا دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ آج بلکہ ایک مقام پر فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ مسلم قوم مسلم کی 95% آبادی نمازی نہیں ہے۔ ایک کم و بیش 110 سے زائد صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ شادی میں نماز چھوڑ رہے ہو، خوشیوں میں نماز چھوڑ رہے ہو، عید کی خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، بیٹوں کی پیدائش کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، لیکن آؤ ہمارے اسلاف نے کہاں نماز پڑھی؟ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو کھنجر مارا گیا مسجد نبوی کے اندر، یہ سب سے پہلا حملہ تھا مسجد نبوی کے اندر جو کسی پر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے میرے نبی کی مسجد کے اندر کبھی کسی کہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اگر کسی پہ حملہ ہوا، جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری حیات میں رہے ماحول وہی تھا، حضور کا کنٹرول۔ صدیق اکبر تھے، صدیق اکبر کا کنٹرول، فاروق اعظم تھے، ان کا اپنا بھی کنٹرول۔ کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تھا کسی پہ، نہ کسی عورت پر نہ کسی مرد پر، لیکن چونکہ سب مسلمان تھے حالت نماز میں، ایک آتش پرست جسے مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ فاروق اعظم پہ حملہ کرتا ہے اور آپ آدھی نماز میں تھے اور نماز میں آپ پر حملہ ہوا، اور پھر کسی نے بڑھ کر کے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے یا کسی نے بڑھ کر نماز پڑھا دی، فاروق اعظم کو اٹھا کر کے لایا گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا ابھی تو نماز کا ٹائم باقی ہے اور میری نماز ہوئی نہیں۔ نماز میں تھے، حملہ ہوا، زخموں سے خون بہ رہا ہے اور اتنا زخم ہے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی وہ مرہم پٹی کرانے کی فکر نہیں، ابھی خون بند کرانے کی فکر نہیں، ابھی زخموں کی فکر نہیں، فکر کس کی ہے؟ نماز کی فکر ہے۔ ابھی نماز کا وقت ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، کیونکہ میں نے انہی کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔
जो नमाज छोड़ देता है उसके यहाँ से दीन चला जाता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है, सुतून। जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन के सुतून को गिरा दिया, उसने दीन के सुतून को ढा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबा फरमाते हैं हमने फारूक आजम को देखा कि उसी हालत में उन्होंने नमाज अदा की कि उनके आज़ा से खून बह रहा था। अल्लाह अकबर। और वो नमाज अदा फरमा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और अपनी बहनों से भी पूछना चाहता हूं, बताओ जब इस हालत में नमाज पढ़ी गई तो आज हम खुशियों के मौके पे नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। शादियों के मौके पे नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम लोग जो है अल्लाह अल्लाह एसी में बैठ करके नमाज छोड़ रहे हैं, पंखों की हवाओं के अंदर नमाज छोड़ रहे हैं। मगर याद रखना मेरे अजीज, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कामयाबी उसी को मिलेगी जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, जो खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं मौलाना नमाज की जरूरत तो उन लोगों को है जो अल्लाह तक पहुंचे नहीं, अल्लाह के पहुंचे हुए बंदों को तो नमाज की जरूरत क्या हो सकती है। याद रखना, जो अल्लाह का जितना करीबी होता जाता है उसमें इबादत की तड़प उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अब आप सोचते हो ना कि नमाजें वो पढ़े जो अल्लाह तक नहीं पहुंचे, जिसको कोई मर्तबा नहीं मिला वो नमाजें पढ़े। इस तरह की बातें लोग बकते हैं ना, बकवास करते हैं ना। अब ये खुलफाए राशिदीन है किस मकाम पर पहुंचे हुए, जब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बदतमीजियों से परेशान हुए तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये बहुत परेशान कर चुके। तो अल्लाह ने फरमाया अब एक कश्ती बनाइए। जब आप कश्ती बनाएंगे तो फिर जब कश्ती बन जाएगी तो हम एक तूफान लाएंगे, और जब तूफान आएगा तो ये सब डूब जाएंगे, जो कश्ती में सवार होंगे वही कामयाब होंगे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू की। अब अल्लाह की शान, जो कश्ती जो थी तो वो लकड़ी से बन रही थी। आप कश्ती बनाते तो कश्ती जितनी बनती एक दिन में, फिर शाम हो जाती, तो शाम के वक्त जब आप अपना काम मुकम्मल कर लेते और घर चले जाते तो बारीक बारीक कीड़े, जमीन के कीड़े, वो चाट डालते उस लकड़ी को। आप आकर फिर कहते भाई, फिर काम शुरू करते, फिर चाट देते, फिर काम शुरू करते, फिर वो कीड़े चाट लेते। अल्लाह से कहा मौला कश्ती बनेगी कैसे, मौला ये कश्ती बनेगी कैसे। मैं काम करता हूं ये चाट लेते हैं, मैं काम करता हूं ये चाट लेते हैं, कैसे कश्ती बनेगी, कीड़े चाट लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया नूह, ए नूह, अगर तू चाहता है कि ये कश्ती की लकड़ियों को कीड़े न चाटे तो मेरे महबूब बंदों के नाम तू अपनी इस कश्ती में लिख दे। जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे महबूब हैं, उनके नाम लिख इस कश्ती पर। जब तू लिख देगा तो इसको कीड़े नहीं चाटेंगे। तो अर्ज की मौला वो कौन है, जरा तू ही बता कि नाम कौन है। तो फरमाया वो मेरे नबी के 4 यार हैं, मेरे महबूब के 4 यार हैं, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और अली हैदर कर्रार। जब उस्मान गनी और ये जो चारों नाम लिखे नूह अलैहिस्सलाम ने लगा दिए, फिर उसके बाद उस कश्ती को कीड़ों ने नहीं चाटा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कीड़ों से भी महफूज रही और तूफान में भी महफूज रही। सोचो, नूह की कश्ती पर अल्लाह का पैगंबर जिसका नाम लिखता है वो मेरे नबी के ये 4 यार हैं। अल्लाह अकबर, गौर फरमाएं। और उनमें दूसरे यार फारूक आजम, अल्लाह अकबर, उनको जो है वो जख्म लग रहा है और जख्म की हालत में भी फारूक आजम नमाज अदा फरमा रहे हैं और कहते हैं कि मैंने अपने नबी से सुना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। अब आप मुझे बताएं, जिन्हें जन्नत की बशारतें मिली हो, जिनके नाम नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर लगे हों, अल्लाह अकबर, वो लोग नमाज ना
چھوڑیں اور وہ بھی اس حالت میں نہ چھوڑیں، بلکہ اگر ایسی حالت میں نماز چھوٹ جاتی تو یہ تو عذر ہی تھا، اتنے زخمی تھے، خون بہ رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور آج میرا جوان نماز ترک کر رہا ہے۔ یاد رکھنا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ناکام رہو گے جب تک مسجدوں سے دور رہو گے، ناکام رہو گے جب تک سجدوں سے دور رہو گے، اسی طرح بلبلاتے رہو گے، اسی طرح تڑپتے رہو گے، کوئی اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔ اگر زمانے میں انقلاب چاہتے ہو تو اللہ کے گھروں کی طرف آنا ہوگا، اللہ کے گھروں کی طرف پلٹنا ہوگا۔ جانتے ہو، آؤ میں ایک حدیث پاک پڑھوں اور اپنی گفتگو اس پر مکمل کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے بلائیں ہیں، دنیا میں چند بلائیں، مرتے وقت چند بلائیں، قبر میں چند بلائیں، قیامت کے دن کی چند بلائیں، وہ بلاؤں میں گرفتار ہوگا۔ یعنی نماز چھوڑنے والا دنیا میں رہے تو بلاؤں میں، مرے تو بلاؤں میں، قبر میں جائیں تو بلاؤں میں، قیامت کے دن اٹھے تو بلاؤں میں۔ اللہ اکبر، یہی وجہ تو تھی کہ اللہ اکبر، آپ جس بھی نیک بندے کو دیکھیں وہ آپ کو نماز کا پابند ملے گا۔ حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت بھی، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام اس حالت میں ہے کہ بظاہر مسجد چل کر نہیں جا سکتے، تو دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر میرے سرکار مسجد جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بلکہ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ قیامت میں مجھے اختیار دے گا کہ میں نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں، تو میں جنت میں جانے پر نماز کو ترجیح دوں گا، نماز پڑھوں گا نماز۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا علی سے پوچھ نماز میں کیا رکھا ہے۔ کچھ لوگ تانا دیتے ہیں تم جنت کے لیے نماز پڑھتے ہو، میں نے کہا جنت کے لیے نماز کی کیا بات ہے؟ جس کو نماز کی لذت ملی وہ جنت پر ترجیح دیتے ہیں نماز کو۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نماز کو ترجیح دوں گا جنت پر۔ علی یہ مرتضیٰ کہہ رہے ہیں میں نماز، ہم کون سے علی والے ہیں؟ ہم صحابہ کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، اہل بیت کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، صرف نعرے ہی رہ گئے، صرف نعرے ہی رہ گئے، نعروں کے سوا ہمارے پاس بچا۔ امید ہے آپ حضرات کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔